السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن مجید کی 8ویں سورت سورۃ الانفال، سورہ انفال کی تفصیل اور ترجمہ لے کر انشاءاللہ تعالی آج اس کا ترجمہ اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ایک حصہ انشاءاللہ غور سے سماعت فرمائیں اور میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ اسے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں، آپ سمجھ پاتے ہیں، کچھ اس سے سیکھ پاتے ہیں، تو میرے ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ انفال۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یعنی اے محبوب، تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل رکھو، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ تعالی۔ اس صورت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، تم سے غنیمتوں کو اگر پوچھتے ہیں، اگر بندے، اگر تمہاری امت تم سے غنیمتوں کو پوچھتی ہے تو تم فرما دو کہ غنیمتوں کے مالک کون ہیں؟ رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو، میرے آقا کو اپنی غنیمتوں کا مالک نہ بنانا تھا تو قرآن مجید میں یہ تذکرہ کیوں کیا کہ میری ان مال غنیمت کا مالک میں اور میرا حبیب ہے؟ سبحان اللہ تعالی۔ یہاں سے بھی انسان کو اپنی نظریے کو بدلنا چاہیے۔ جن کے نظریے میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نوک جھوک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس چیز کو رب تعالیٰ دور فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ تفصیل۔ یہ سورہ مدنی ہے بخبر 7 آیتوں کے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور اذ یمکر بک الذین سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں 75 آیتیں اور 1075 کلمے اور 5080 حرف ہیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ شان نزول ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور آپ نے وہ مال برابر تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یعنی مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان، سبحان اللہ تعالی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر
بھروسہ کریں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے، مولا کریم یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ مسلمان تو برحق ہر انسان ہے، لیکن مسلمانوں میں ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے رب تعالیٰ کا ذکر چھیڑا جائے، رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے، رب کا ڈر سنایا جائے تو وہ ڈر جائے، اور جب اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں اور زیادہ ترقی ہو، یعنی وہ اور زیادہ اس کا دل رب کی طرف رجوع کرے، رب کی طرف رجوع کرے، رب کی طرف رجوع فرمائے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، وہ شخص ایمان والا ہے۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی جس شخص نے نماز قائم کی، نمازوں کی پابندی کی، سچے دل کے ساتھ سرخرو ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، تو اللہ رب العالمین وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے، وہ مکمل مسلمان ہے۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں رب کے دیے ہوئے مال سے کچھ خرچ کیا، وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے اور مسلمان میں شامل ہے۔ ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، سبحان اللہ، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ رب تعالیٰ ہمیں بخشش کا ذریعہ فرما رہا ہے، عزت کی روزی عطا کرتا ہے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کے دل میں رب کا ڈر ہے، جن کے دل میں ایمان کی کراہت ہے، جن کے دل میں رب تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کا جذبہ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، وہ مکمل ایمان والے ہیں اور ان کے لیے رب کے در بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر کرا لے کر قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستے سے کترا کر ماں اپنے قافلے کے ساحل بحر کی راہ پر چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کی رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اب مکہ مکرمہ واپس چل، تو اس نے انکار کر دیا اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے قصد سے بدر کی طرف چل پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہ میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح مند کرے گا، خواہ قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ صحابہ نے اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم تیاری سے نہیں چلے تھے اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزرا، اور حضور نے فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجیے اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات ناگوار خاطر اقدس ہوئی تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرما برداری سے اور رضا جوئی و جان نثاری کا اظہار کیا، اور بڑی قوت و استحقاق کے ساتھ عرض کی کہ وہ کس طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو امر فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں، کبھی تخلف نہ کریں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کی اتباع کے عہد کیے، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی عذر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، چلو
اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور حضور نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام بنام بتا دی اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اس سے خطا نہ کی۔ سبحان اللہ تعالی۔ یعنی یہاں پر میرے نبی کا علم غیب ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ تعالی، جو میرے رب کا دیا ہوا علم غیب میرے نبی نے پایا، جو میرے آقا نے پایا، رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے جنہوں نے میرے نبی کو ہمارے آقا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہم ان کی گنہگار امت آج ان کی نبوت کا اعلان کرتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ تعالیٰ، میرے نبی نے ہمارے لیے بہت سے غم سہے، صدمے سہے، لیکن اگر آج ہم ان کی امت ہونے کے باوجود اگر ان کی سنتوں کو زندہ نہ کر پائیں تو ہم پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے نبی کریم کی سنت کا جھنڈا گاڑنے کی توفیق عطا کرے، سنتوں پر چلنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دیں اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دیں اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائیں اور اس سے تمہارے قدم جما دیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ ترجمہ: جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تم کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ سبحان اللہ تعالی۔ روز بدر۔ ترجمہ تفصیل: روز بدر مسلمان ریگستان میں اترے، ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھسے جاتے تھے اور مشرکین ان سے پہلے لب آب قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ میں بعض حضرات کو وضو کی، بعض کو غسل کی ضرورت تھی اور پیاس کی شدت تھی، تو شیطان نے وسوسے ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے، تم بغیر وضو اور غسل کیے نمازیں پڑھتے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مہ بھیجا جس سے جنگل سیراب ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا اور غسل کیے اور وضو کیے اور اپنی سواریوں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھرا، اور انبار پیٹ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے، اور شیطان کا وسوسہ زائل ہوا اور صحابہ کے دل خوش ہوئے اور نعمت فتح لفر حاصل ہونے کی دلیل ہوئی ان کی اعانت کر کے اور انہیں بشارت کر کے۔ سبحان اللہ تعالی۔ ابو داؤد مارنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، اس کا سر میری تلوار پر پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ سہل ابن حنیف فرماتے ہیں کہ روز بدر ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشت
سنگریزے کفار پر پھینک کر مارے تو کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس میں سے کچھ پڑا نہ ہو۔ بدر کا یہ واقعہ صبح جمعہ 17 رمضان مبارک میں پیش آیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ جنگ بدر کا ذکر تھا کہ جنگ بدر میں رب تعالیٰ نے کس طرح میرے نبی کریم اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ انفال کی تفصیل و ترجمہ تھا، اور یہ مکمل تفصیل ابھی نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سورہ انفال کی مکمل تفصیل ضرور بیان کروں گی۔ انشاءاللہ جب تک کے لیے دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔